من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن کریم کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے اس صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیں۔ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے دور کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلا موضوع وجود باری تعالیٰ پر دلائل، اس کے تحت ٹاپک نمبر 6 یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے وجود پر جو دلائل ہیں ان میں ایک دلیل ہے آسمان کی بلندی اور سماوی کروں کی تخلیق سے استدلال۔ تو اس میں 4 آیات ہم نے کل پڑھی تھی۔ آیت نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم۔ خلق، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے۔ کل اس بات کو اچھی طرح سمجھا تھا ہم نے کہ عمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ستون، جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ خالق کائنات ہے، اس کی طاقت اتنی وسیع ہے کہ اس نے اتنی بڑی آسمانوں کی طاقت جو ہے وہ بغیر کسی ستون کے اس کو پیدا کیا۔ ترونہا، جن کو تم خود دیکھ رہے ہو، ترونا، تم دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین میں رکھ دیا، ڈال دیے، رکھ دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیا، مضبوط پہاڑ۔ یہ لفظ کل بھی آپ نے پڑھا تھا پچھلی آیت میں بھی۔ رواسیا کا مطلب مضبوط پہاڑ رکھ دیے، ان تمید بکم، کہ زمین لرز نہ جائے، لڑکھڑا نہ جائے اپنی گردش کے دوران۔ اب جب ہم نے یہ پڑھا کہ پہاڑ سے یہ رکھ دیے تاکہ زمین کانپے نہ، لڑکھڑائے نہ، تو پھر ذہن میں یہ سوال آیا کہ کس طرح سے حضور شیخ الاسلام اس میں ترجمے کے اندر اس کا جواب ہمارے کہ اپنی گردش کے دوران، سمجھ آئی؟ زمین گردش کرتی ہے، زمین گول گھومتی ہے نا، بولیں زمین گھومتی ہے، گردش کرتی ہے۔ تو جب زمین گردش کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں سے لڑکھڑا جاتی، لیکن اللہ پاک نے پہاڑوں کو اس کے اندر میخیں بنا کر گاڑ دیا تاکہ زمین کانپے نہیں بلکہ مضبوطی سے اپنی گردش کرتی رہے۔ اور یہ بھی زمین کی تقدیر ہے، گردش کرنا اپنے مدار پر، اللہ کا نظام ہے۔ اور اسی نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت اقتدار عرش پر، یعنی
اس کے اقتدار کا جو عرش ہے اس پر متمکن ہوا، عرش اقتدار پر متمکن ہوا، تو اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہارے ساتھ کانپے نہ، وہ زمین کانپے نہ۔ وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے جانور بھی اس میں زمین میں پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان کی طرف سے، ماءً، پانی، اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگائے، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، زوج کا مطلب یہاں ہوگا قسم، کریم کا مطلب عمدہ، مفید، مفید قسم کے، ہر قسم کے مفید نباتات اگا دیے۔ انبتنا جو لفظ ہے اس کے اندر ہی نباتات کا میننگ بھی موجود ہے، نباتات اگا دیے، زمین سے پودے اگا دیے۔ انبتنا کا مطلب ہی کہ زمین سے پودے اگا دیے۔ فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے، عمدہ قسم کے۔ یہ سورہ لقمان ہے، سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 10، یہ نوٹ کر لیں۔ سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 10۔ اگلی آیت نمبر 6، افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج۔ افلم ينظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الى السماء، آسمان کی طرف، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں ڈالی؟ کنہوں نے؟ جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں ڈالی؟ فوقہم، جو ان کے اوپر نظر آتا ہے۔ کیف بنیناہا، کیف کیسے، بنیناہا ہم نے اسے بنایا، کیسے ہم نے اسے بنایا، وزیناہا اور اس کو آراستہ کر دیا، اور اس کو مزین کر دیا، وما لہا من فروج، اور اس کے اندر کوئی بھی شگاف نظر نہیں آتی، وما نہیں ہے لہا اس کے لیے، یا اس میں، من فروج کوئی بھی شگاف، فرج کہتے ہیں نا سوراخ کو، شگاف کو، تو فرج کی جمع ہے فروج، یعنی آسمان کے اندر کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ تو یہ اتنا مضبوط اور اتنا منظم آسمان اور اتنا مزین آسمان کہ جس کے اوپر کھربوں ستارے سجا دیے گئے، چاند سجا دیا گیا، سورج سجا دیا گیا، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے کہ ایک وجود باری تعالی موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا وجود ہر جگہ موجود ہے، اور وہی وجود ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس نے اتنا بڑا آسمان اور اس کے اوپر ستارے مزین کر دیے۔ یہ سورہ قاف ہے، سورت قاف، سورت نمبر 50 ہے اور آیت نمبر 6۔ اگلی آیت نمبر 7، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَالسَّمَاءَ اور آسمان، رفع اسی نے بلند کیا، ہا اس کو، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے۔ آسمان کی بلندی کو دیکھو تو کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور اسی نے عدل کے لیے
ترازو قائم کر رکھی ہے. وضع کی معنی رکھی ہے، قائم کر رکھی ہے. المیزان ترازو. اور ترازو کس لیے ہوتی ہے؟ عدل کے لیے، عدل کرنے کے لیے، برابر بدلہ دینے کے لیے. تو اللہ رب العزت کا عدل کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو ایک ہی طریقے سے منظم فرمایا، اور جس کی جتنی ضرورت تھی اس کو اتنا ہی اس کے لیے تمام فرمایا. اور جو نظام اس نے قائم کیا، اس نظام میں ازل سے ابد تک کے لیے کوئی بھی کمزوری نہیں ہے. اور یہ نظام جو ہے اللہ کا قائم کیا ہوا، یہ ہر کسی کو یکساں فائدہ دے رہا ہے. ہر کسی کو یکساں فائدہ دے رہا ہے، چاہے کوئی اپنا ہے یا غیر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا اللہ پاک نے. تو اللہ کا نظام عدل یہ ہے کہ ہر کوئی خوش رہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا. اگر کوئی دکھی ہوتا ہے یا محروم ہوتا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، محرومی نہیں پہنچتی. یہ اللہ کا نظام عدل ہے. یہ سورہ رحمان سورت نمبر 55 آیت نمبر 7. اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 8. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور سورت نمبر 67. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 7 آسمانی کرے، الذی جس نے خلقہ پیدا کیے، سبع سماوات 7 سماوات آسمانی کرے، طباقاً باہمی مطابقت کے ساتھ. 7 آسمانی کرے بنائے باہمی مطابقت کے ساتھ، یعنی ایک کرے کی دوسرے کے ساتھ مطابقت قائم ہے، طبق در طبق. ما ترا تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمانی رحمان کی تخلیق میں، اللہ رحمان اس کی تخلیق میں تم نہیں دیکھو گے، من تفاوت. تفاوت یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کمزوری ہوتی ہے، کہتے ہیں ان کے اندر تفاوت پیدا ہو گئی ہے. تو تم اللہ کی تخلیق میں، نظام تخلیق میں کہیں بھی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے. بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے. فرج البصر سو تم نگاہ غور پھیرو، ذرا غور کی نگاہ سے دیکھو سارے نظام کو. حل ترا کیا تم دیکھ رہے ہو، من فطور اس تخلیق میں کوئی بھی خلل یا شگاف. اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے نظام میں کوئی بھی شگاف یا خلل تمہیں نظر آ رہا ہے؟ حل ترا کیا تم دیکھ رہے ہو؟ یہ سورہ ملک ہے. یعنی اللہ رب العزت کا اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا نظام تخلیق اور اتنا بڑا نظام جو تخلیق کرنے کے بعد جاری و ساری ہے ساری مخلوقات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے. کہیں پر بھی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بے ضابطگی نہیں ہوا. سورج نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے ادھر سے نہیں نکلنا، ادھر سے نکلنا. چاند نے کبھی نہیں کہا کہ آج میں نے لیٹ طلوع ہونا، میں نے آرام کرنا. ستاروں نے کبھی نہیں کہا کہ آج ہم نے نہیں چمکنا. ہر چیز جس طرح سے اللہ پاک نے جاری فرمائی، جو نظام اللہ پاک نے وضع فرما دیا، اسی نظام سے ہر چیز جاری و ساری ہے. تو جو یہ سارا نظام انتہائی مضبوطی کے ساتھ اور بغیر کسی خلل اور شگاف کے ساتھ چلا رہا ہے، وہی خدا ہے.
ہمارا سوال یہی ہے نا کہ وجود باری تعالیٰ پر کیا دلائل ہیں. جب غیر مسلم آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلائل آپ کو نظر آتے ہیں، تو پھر یہ دلائل. اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. الم تروا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیفا کیسے، خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سبع سماوات 7 آسمانی کرے، طباقاً باہمی مطابقت رکھنے والے. کس طرح اللہ پاک نے پیدا کیے 7 آسمانی کرے باہمی مطابقت رکھنے والے، یعنی ان کے اندر بھی ایک ایسی مطابقت قائم ہے جس میں کبھی بھی خلل نہیں آتا. اگر ان کروں میں خلل آ جائے، ان کی مطابقت میں خلل آ جائے، تو پھر بھی کیا کیا تباہیاں مچ جائیں، خلا سے کیا کیا تباہیاں جو ہیں وہ زمین پر نازل ہو جائیں. یہ سورہ نوح سورت نمبر 71 آیت نمبر 15. اگلی ہے آیت نمبر 10، آیت نمبر 15، سورت نوح آیت نمبر 15. اگلی آیت نمبر 10 ہے اس موضوع کے تحت وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنائے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، خلائی کائنات میں، خلائی کائنات میں غور کرو تو ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 شدادا، مضبوط ترین طبقات، 7 مضبوط طبقات بنائے ہیں. اب یہ جو ہمیں آسمان کے نیچے جو خلا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کا یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ اس خلا کے اندر بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے، انسان کی خاطر کیا کیا نظام بنائے، کہ 7 خلائی طبقات بنائے ہیں جن کا آپس میں ایک ربط ہے. اس ربط کی وجہ سے آپ نے کل بھی پڑھا ہے کہ سورج کی جو مضر شعاعیں ہیں ان کے اثرات سے اللہ پاک انسان کو بچاتے ہیں. اوزون کی لیئرز جو کل آپ نے پڑھی ہیں، اوزون کی 7 لیئرز ہیں خلا میں، جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سورج کی جو مضر اثرات پر رکھنے والی کرنیں ہیں ان اثرات سے انسان کو بچاتے ہیں. اور اگر ان کے اثرات زمین پر پڑ جائیں تو سب کچھ جل جائے. سورج کی جو نقصان دہ کرنیں ہیں ان کے اثرات سے انسانی جسم جو ہے یہ جل کر راکھ ہو جائے اگر ان کے اثرات زمین پر آ جائیں. تو ان اوزون کی لیئرز کے ذریعے سے اللہ پاک انسان کو ان سے بچاتے ہیں. یہ ان آیات میں ساری سائنس آپ کو مل رہی ہے، جو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ سورہ نبا 78، سورت نمبر 78 اور آیت نمبر ہے 12، آیت نمبر 12. اگلی آیت نمبر 11 وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ سورہ غاشیہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت آتی ہے وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف یہ لوگ نگاہ نہیں کرتے جو انکار کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ سے. کیفا کیسے، رفعت اس کو اٹھایا گیا، اس کی وسعتوں میں، اس کے عظیم وسعتوں کے ساتھ کس طرح اس کو اٹھایا گیا آسمان کو اوپر. رفعت نیچے سے اوپر اٹھایا گیا. اس کا مطلب سائنس جو ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان کا جو مواد ہے وہ نیچے سے اوپر اٹھایا گیا. اب سائنس نے ہمیں یہی بتایا نا کہ اس کے اوپر نیچے پانی تھا نا،
تو پانی کے اوپر وہ اللہ کی قدرت سے بخارات بنے، وہ اوپر اڑے اور جا کے آسمان بن گئے۔ تو اب ان آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ سائنس کیا بتا رہی ہے، اور سائنس 1500 سال کے بعد بتا رہی ہے اور قرآن نے ہمیں 1500 سال پہلے بتا دی۔ تو آسمان جو بنا ہے اس کا مواد ہی نیچے سے اوپر کو گیا اڑ کے، پھر آسمان بن گیا، تو پھر اللہ پاک نے زمین کو درست فرما دیا۔ تو کیا آسمان جن کو بلند کیا گیا ان کی وسیع وسعتوں کے ساتھ، ان کی طرف یہ غور نہیں کرتے؟ جس نے یہ کام کیا وہی خدا ہے۔ اب اس سے اگلا ٹاپک جو ہے اسی موضوع میں 7 نمبر، یہ ہے الاستدلال بخلق الاراضی السبع مثل السماوات السبع، کہ 7 آسمانوں کی طرح زمینی سطحوں کی تخلیق سے استدلال، کہ جیسے آسمان 7 ہیں اسی طرح زمین کی سطحیں بھی اللہ پاک نے بنائی ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وجود باری تعالیٰ پر دلائل موجود ہیں۔ تو اس ٹاپک میں صرف ایک آیت ہے، سورہ طلاق سورت نمبر 65 اور آیت نمبر 12 اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو، ومن الارض اور زمین سے بھی اسی طرح، مثلہن اسی طرح تہ بتہ طبقات پیدا کیے، 7 آسمان پیدا کیے۔ اور یہاں اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ خلق 7 سماوات والارض، نہیں، اللہ پاک فرما رہے ومن الارض مثلہن، اور زمین سے بھی اسی طرح 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے اور زمین سے بھی اسی طرح زمین بنائی۔ یتنزل الامر بینہن، یتنزل وہ نازل فرماتا ہے، الامر اپنا حکم، اپنی تدبیر، اپنا نظام، وہ نازل فرماتا ہے اپنا امر، نظام قدرت کی تدبیر، بینہن ان کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان لو، سمجھ لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی قد احاطہ اللہ پاک نے احاطہ فرمایا ہوا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، علما اپنے علم سے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یعنی آنے والے زمانوں میں جب سائنسی اکتشافات کامل ہوں گے، ابھی سائنس جو کچھ اکتشافات کر رہی ہے وہ پورے تو نہیں ہیں، یہ تو قیامت تک چلتے رہیں گے، تو آنے والے زمانوں میں جب سائنسی اکتشافات کامل ہوں گے تو تمہیں اللہ کی قدرت اور علم محیط کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا، تو تمہیں اللہ کی قدرت اور اس کے علم محیط کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس نے صدیوں قبل ان حقائق کو تمہارے لیے بیان فرما رکھا۔ یعنی جو باتیں اللہ پاک نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دی قرآن کے حوالے سے، قرآن کے ذریعے سے، وہ باتیں سائنس اب بتا رہی ہے اور قیامت تک بتاتی رہے گی۔ اور
قیامت تک ہونے والی مطلب کیا کہ قیامت تک ہونے والے حالات، واقعات اور سائنس کے اکتشافات سارے کے سارے ازل سے اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں، اللہ کے علم میں موجود ہیں۔ تو قرآن جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اتنے ہی وہ اکتشافات ہمارے سامنے کھلتے جائیں گے۔ اور سائنس نے جو کچھ لیا ہے، سائنس بھی تو قرآن کا ہی علم ہے نا، ایک سائنس بھی پوری کی پوری قرآن سے ہے۔ تو قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہی سائنس ہے، اور قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہی جغرافیہ ہے۔ قرآن کریم ہمیں جو کچھ بتاتا ہے وہی کیمسٹری ہے، وہی فزکس ہے، وہی بایو ہے، وہی میتھمیٹکس ہے، وہی کمپیوٹر سائنسز ہے، سب کچھ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اس لیے مومن کا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی ایک علم کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کا علم ہو، ہر علم جو ہے اور ہر پیدا ہونے والی نئی چیز دنیا میں جو سائنسدان بنائیں گے یا انکشافات کریں گے یا اکتشافات کریں گے یا ایجادات کریں گے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی وجود باری تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق دیں، ایمان سے نوازیں کہ جو ابھی اس طرف نہیں آئے، اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ پاک مضبوط سے مضبوط رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئندہ کلاس انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہوگی حسب معمول۔ تو آج لیٹ کلاس میں آنے پر معذرت، کہ مجبوری تھی کہ پروگرام تھا سالانہ بہت بڑا، تو وہاں پر حاضری تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ حاضری بھی قبول فرمائے، اور یہاں پر یہ تھوڑی سی حاضری بھی اللہ پاک قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔